اساتذہ کرام یہاں پر موجود ہیں. بہت ہی جلدی میں 3 باتیں بتاؤں گا، آپ حضرات غور سے سنیں گے نا، ہے نا. زیادہ تفاسیر والا تشاریح والا بندہ نہیں ہوں، جھلکیاں پیش کرنے کا عادی ہوں. آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. 10 منٹ میں اپنی تینوں باتیں سمجھا کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا. الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ. ثم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ثم نشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: الست بربکم قالوا بلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے حضرات، سب سے پہلے مکی مدنی قریشی ہاشمی نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم نبی اکرم ہادی سبل مالک کل مولائے کل بدر الدجا شمس الضحیٰ نور الہدا صدر العلا کی بارگاہ میں درود شریف کے ہار اور پھول نچھاور کر لیجئے. پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں. سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. کچھ اشاروں سے آپ سمجھیں گے، کچھ الفاظ سے آپ سمجھیں گے. شاعر کہتا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے. جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، وہ ہر منگتے کو دیتا ہے، وہ ہر منگتے کا داتا ہے. نہیں کہیں گے سبحان اللہ؟ کہیے گا سبحان اللہ. جو ہر منگتے کو دیتا ہے وہ ہر منگتے کا داتا ہے. اور میں جب کانسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں. نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں. میں جب کانسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں. میری جھولی میں ہر دم بس اسی کا فیض آتا ہے. شاعر کہتا ہے اے عالم نجوم و جواہر کے گردگار، مجھ کو بھی گرائے شام و سحر کھولنا سکھا. میں بھی پلکوں پہ اپنی چاند تارے سجا سکوں، میزان خصم میں مجھ کو گہر تولنا سکھا. دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، ان ذائقوں میں اب اس میں اعظم گھولنا سکھا. تو ربط نطق لب ہے یا رب، تو ربط نطق لب ہے، مجھے بولنا سکھا، مجھے بولنا سکھا. 3 باتوں کا وعدہ کیا تھا، 3 باتیں سناؤں گا. پہلے محبت کے بارے میں بتاؤں گا، پھر تھوڑا سا تصوف کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد وسیلے کے بارے میں بتا کر اپنی گفتگو مکمل کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا. سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنے ہمزلف بھائی کو کہ جن کی دستار میں آپ حضرات یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. میری طرف سے اور تمام حاضرین کی طرف سے ان کو خوب مبارکباد. اللہ رب العزت شاد و آباد رکھے. حدیث شریف بخاری شریف امداد القاری الشرح الصحیح البخاری حدیث نمبر 9 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حدیث شریف میں علم الاسماء میں تذکرہ کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ اس میں شامل ہیں، اس میں شامل ہیں. یہ حدیث سنیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا. لیکن پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بھائیو، آپ ذرا بتائیں اور مجھے سوچ کر بتائیں کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنا محبوب کسی کو دیتا؟ بولیے، اپنا محبوب کسی کو دیتا؟
نہیں۔ مثال کے طور پر میں نے محبوب بنایا اپنا کوئی، تو بھلا میں اپنا محبوب کسی کو کیوں دوں گا، ہے نا؟ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا۔ یہ دنیا کا قانون اور دنیا کا نظام ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ آپ نے محبوب بنایا اپنا کوئی، تو آپ اپنا محبوب کسی کو نہیں دیں گے، آپ اپنا محبوب کسی کے حوالے نہیں کریں گے، کسی کو دینا تو دور کی بات ہے، آپ اپنا محبوب کسی کو دکھانا بھی پسند نہیں کریں گے۔ ارے محبوب میرا ہے، میں نے بنایا ہے تو دیکھوں گا میں دیکھوں، محبوب میرا مجھے دیکھے، میں اپنے محبوب کو دیکھوں، صرف ہم دیکھیں، تیسرا کوئی نہ دیکھے۔ یہ معاملہ تو محبوب و محب کا دنیا میں، اس دنیا میں یہ قانون ہے کہ دیکھنے اور دکھانے کا یہ معاملہ ہے۔ آپ جب کوئی چیز بناتے ہیں، بنا کر کس کے لیے بناتے ہیں؟ بنانے کے بعد اپنے محبوب کو عطا کر دیتے ہیں۔ جب کوئی سامان آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں تو وہ سامان آپ اپنے محبوب کو عطا کر دیتے ہیں۔ جب کوئی اچھی اچھی چیزیں بناتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے اپنا مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد آپ خود اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے، اپنا بزنس کرنے کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے باہر چلے گئے اور گھر اپنے محبوب کو عطا کر دیا، یا تو اپنی محبوبہ بیوی کو عطا کر دیا، یا تو اپنی محبوبہ بچی کو عطا کر دیا، اپنے محبوب بچوں کو عطا کر دیا۔ مطلب یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ جب آپ نے اپنا کسی کو محبوب بنا لیا تو جو خریدا اس کے لیے خریدا، جو بنایا اپنے محبوب کو عطا کر دیا، جو چیز سامنے لائے، جو چیز بنائی اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ اب ذرا یہاں پر یہ جو میں نے بتایا یہ تو دنیا کا نظام ہے، یہ تو دنیا کا قانون ہے، یہ تو دنیا کے ضوابط ہیں، لیکن پروردگار عالم کی قدرت کا مزاج دیکھو، خالق کائنات کی قدرت کا مزاج دیکھو، پروردگار عالم کی قدرت کا مزاج دیکھو۔ پروردگار عالم نے زمین بنائی، عطا مصطفیٰ کو کر دی۔ نہیں کہیں گے سبحان اللہ؟ پروردگار عالم نے یہ زمین بنائی، عطا مصطفیٰ کو کر دی، آسمان بنایا، عطا مصطفیٰ کو کر دیا، یہ چاند سورج ستارے بنائے، عطا مصطفیٰ کو کر دیے۔ مالک کائنات نے جنت بنائی، قاسم مصطفیٰ کو بنا دیا، اور مالک کائنات نے کائنات بنا کر حبیب کو اپنا مالک بنا دیا اس پوری کائنات کا۔ اسی پر تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ محبوب پروردگار عالم نے اپنا بنایا، اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ محبوب اللہ رب العزت نے اپنا بنایا، اپنے لیے بنایا، جو کچھ بنایا محبوب کو عطا کر دیا، جو چیز بنائی محبوب کو اس کا مالک بنا دیا۔ لیکن اس سے تعجب کی بات یہ ہے کہ اپنا محبوب بنا کر عطا تمہیں کر دیا ہے، عطا اپنے بندوں کو کر دیا ہے، حوالے تمہارے کر دیا ہے، ورنہ اپنا محبوب کون کسی کو دینا چاہتا ہے؟ یہ تو دنیا کا قانون ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے یہ تعجب خیز کام کیا کہ محبوب اپنا بنایا اور حوالے تمہارے کر دیا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، کیوں؟ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جاننے والا نہ تھا، مجھے کوئی پہچاننے والا نہ تھا۔ یہ آسمان تھا ہی نہیں جو مجھے پہچانتا، یہ زمین تھی ہی نہیں جو مجھے پہچانتی، یہ انسان یہ جنات تھے ہی نہیں جو مجھے پہچانتے۔ ایک دن ارادہ میرا یہ ہوا کہ پہچانا جاؤں، یہ آسمان مجھے پہچانے، یہ زمین مجھے پہچانے، یہ انسان مجھے پہچانے، یہ جنات، یہ چاند سورج ستارے، یہ سمندر کی لہریں، ابھارے مارتے ہوئے، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہ ہریالیاں، یہ سبزہ زاریاں، یہ کھیتیاں، یہ پھل اگاتے ہوئے درخت، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے پہچانے۔ تو لوگوں سنو میں نے کیا کیا، جب میرا ارادہ یہ ہوا کہ پہچانا جاؤں تو سنو میں نے کیا کیا، میں نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کر دیا، میں نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کر دیا۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ اپنا محبوب کوئی کسی کو دیتا نہیں، لیکن پروردگار عالم نے یہ تعجب خیز کام کیا کہ محبوب اپنا بنایا، حوالے تمہارے کر دیا، محبوب اپنا بنایا، عطا امت کو کر دیا ہے، محبوب اپنا بنایا، رحمت تمہارے لیے بنا کر بھیجا، محبوب اپنا بنایا، فضل تمہارے لیے بنا کر بھیجا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، محبوب کا آنا بھی فضل ہے اور رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب اپنا بنا رہا ہوں اور رحمت بنا کر دے تمہیں رہا ہوں۔ اب سنیے گا وہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 سال سے زیادہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا۔ بعض مقام ایسے آتے تھے
کہ آقا کی خدمت میں جو لوگ ہوتے تھے وہ اٹھ کر چلے جاتے تھے، تنہا صرف اکیلا میں آقا کی خدمت کرتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا موقع آتا کہ حضور تنہا رہ جاتے، آپ کے ساتھ صرف میں رہ جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بہت سارے مقامات ایسے آئے کہ لوگ اٹھ کر اپنی تجارت کے کاموں میں لگ گئے، لوگ اٹھ کر اپنے بزنس میں لگ گئے، کوئی کسی کام میں چلا گیا، کوئی کسی کام میں چلا گیا، لیکن ایسے حالات میں بھی میں نے آقا کا جو ساتھ تھا وہ ساتھ نہیں چھوڑا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، آپ سے جو احادیث مبارکہ سنتا ہوں ان میں سے کچھ بھول جایا کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے جو احادیث مبارکہ سنتا ہوں ان میں سے کچھ بھول جاتا ہوں، دعا فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ، یہ بڑے مزے سے سننے کی بات ہے، اسی میں دیکھیے گا تصوف کیسے جھلکتا ہے، طریقت کیسے جھلکتی ہے نا، معرفت کیسے جھلکتی ہے۔ سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تم اپنی چادر کو میرے سامنے پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو آقا کے سامنے پھیلایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کچھ پڑھا، یہ راز کی بات ہے، یہ نیاز کی بات ہے۔ آقا نے کچھ پڑھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو حضرت ابو ہریرہ کی اس چادر میں انڈیل دیا۔ کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ کی اس چادر میں انڈیل دیا۔ چاہتا میں یہ ہوں کہ کچھ سکھا کر جاؤں، چیخنے چلانے سے کام نہیں بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو انڈیل دیا، اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو پلٹ دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ اب اس چادر کو تم اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگا لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی اے ابو ہریرہ آپ کے ساتھ جو وہ معاملہ پیش آیا تھا تو اس دن کے بعد سے آپ کے ذہن کا معاملہ کیسا ہے، آپ کے ذہن کے حالات کیسے ہیں؟ کیا اس دن کے بعد سے آپ کچھ احادیث مبارکہ کے کچھ الفاظ بھولتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صحابہ سنو، اس دن کے بعد سے آج تک میرے سامنے چاہے کتنی بھی بڑی احادیث مبارکہ پیش کی گئیں لیکن آج تک ان احادیث مبارکہ میں سے ایک لفظ بھی نہیں بھولا ہوں۔ پھر فرمایا دو ہاتھ حضور نے میری چادر میں انڈیلے تھے، دو ہاتھ انڈیلے تھے، ایک ہاتھ انڈیلا اس سے شریعت مکمل مل گئی۔ کیا فرمایا؟ ایک ہاتھ انڈیلا اس سے شریعت مکمل مل گئی۔ پھر صحابہ نے پوچھا اے ابو ہریرہ جب ایک ہاتھ میں شریعت تھی، ایک ہاتھ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو مکمل طور پر تمہاری جھولی میں ڈال دیا تو پھر دوسرے ہاتھ میں کیا تھا؟ دوسرے ہاتھ میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، دوسرے ہاتھ میں کیا تھا؟ دوسرے ہاتھ سے آقا نے تمہاری جھولی میں کیا انڈیلا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ جب پلٹا تو شریعت مکمل مل گئی اور دوسرا ہاتھ جب پلٹا تو طریقت مکمل مل گئی، طریقت مکمل مل گئی۔ صحابہ نے عرض کی اے ابو ہریرہ آپ شریعت کے بارے میں ہمیں مسائل بتاتے ہیں، آپ شریعت کے بارے میں ہمیں ہر مسئلہ بتاتے ہیں، اگر ہمیں کسی مسئلے میں ہم الجھ جاتے ہیں تو آپ شریعت کی روح سے اس مسئلے کا خلاصہ کرتے ہیں، اس کا طریقہ بتاتے ہیں، کون سا طریقہ ہمیں شریعت کے احکامات میں اختیار کرنا ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے اس طریقت کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں شریعت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں لیکن اگر طریقت کے بارے میں جو طریقت جو تصوف جو معرفت آقا نے میری جھولی میں انڈیلا تھا اگر اس کے بارے میں تمہیں چند الفاظ بتانے لگ جاؤں تو تم میرا یہ جو حلقوم ہے، یہ جو گلا ہے میرے جسم سے الگ کر دو گے۔ کیا کر دو گے؟ اگر طریقت کے بارے میں بتانے لگ جاؤں تو یہ جو حلقوم ہے اس حلقوم کو الگ کر دو گے۔ یہ روایت اس وقت کے حساب سے، اس زمانے کے حساب سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ یہی طریقت کا وہ نور تھا کہ جب حضرت منصور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا ہے نا، کچھ علم والوں کے سامنے ظاہر ہوا تو حضرت منصور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی گردن کو جسم سے الگ کر دیا گیا۔ یہی وہ نور تھا کہ جو نور حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے ظاہر ہوا تو آپ کی چمڑی کو ادھیڑ دیا گیا۔ یہی وہ نور تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نور ملا تو حضرت علی کو حیدر کرار بنا دیا۔ یہی وہ نور تھا، یہی وہ طریقت و معرفت کا نور تھا کہ جب یثرب کو لگا تو اس یثرب کو مدینہ منورہ
منورہ بنا دیا. یہی وہ نور تھا کہ جب مکہ کو لگا تو اسی نور نے اس مکہ کو مکرمہ معظمہ بنا دیا. یہی وہ نور تھا کہ جب حضرت عثمان کو لگا تو غنی بنا دیا. یہی وہ نور تھا کہ جب حضرت ابو ہریرہ کو لگا تو کاتب وحی بنا دیا. یہی وہ نور تھا کہ جب حضرت امیر حمزہ کو لگا تو سید الشہداء بنا دیا. اور یہی وہ نور تھا کہ جہاں جہاں یہ نور جاتا گیا وہاں وہاں چمکاتا گیا. شاعر کہتا ہے نفس نفس پہ ہے رحمتیں, جہاں جہاں میں برکتیں, جہاں جہاں سے یہ فقیہ لامکہ گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک, وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. یہی وہ نور ہے کہ جس نور کو پانے کے لیے ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں اپنے اولیاء کرام کا. یہی وہ نور ہے کہ جس نور کو پانے کے لیے ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں حضور سیدنا ثابت پاک کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یہی وہ نور ہے کہ جس نور کو پانے کے لیے ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں حضور سیدنا اعلیٰ حضرت کا. یہی وہ نور ہے کہ جس نور کو پانے کے لیے ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یہی وہ نور ہے کہ جس نور کے ذریعے ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وسیلہ تلاش کرتے ہیں, وسیلے کے ذریعے ہی تو انسان اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے نا. حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں انسان کی زندگی روح کے تابع ہے اور روح ازل میں اللہ رب العزت کو دیکھ چکی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, انسان کی زندگی روح کے تابع ہے اور روح ازل میں اللہ رب العزت کو دیکھ چکی ہے. تو جو دنیا میں رہ کر انسان اپنی روح سے واقف ہو گیا گویا کہ اس نے اللہ رب العزت سے واقفیت اختیار کر لی. یہ حدیث شریف بھی ہے کہ جو بندہ میرے قریب آ جاتا ہے نوافل کی ادائیگی کرنے کے بعد کنت سمعہ الذی یسمع بہ, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنا کرتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہا, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑا کرتا ہے. ورجلہ التی یمشی بہا, میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جن سے وہ سرعت کے ساتھ چلا کرتا ہے. بہت سارے واقعات ایسے سنے ہوں گے کہ اللہ کے ولی ابھی تھوڑی دیر پہلے اس جگہ تھے تو پھر پلک جھپکتے ہی کبھی اجمیر شریف میں ہیں, کبھی مکہ معظمہ میں ہیں, کبھی مدینہ منورہ میں ہیں. بہت سارے اولیاء کرام کے ایسے واقعات ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کے سب سے پہلے صوفی حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.